مارکیٹ میں جا کر پوچھیں گے یار کون سی نئی لائن ہے ذرا بتا تو صحیح، ٹریڈنگ کرنے کا، تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا، یار پیسہ کمانا ہے، میرے کو پیسہ کمانا ہے، گھر چلانا ہے، گھر چلانا ہے. ارے بھائی خدا کے بندو، آپ بزنس کا پوچھنے کے لیے گئے، یہ تو پوچھو کہ یہ بزنس کرنا جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے. اس کی ڈیلنگ کے اندر کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے. پیسہ کمانا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ٹھیک ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، نان نفقہ آپ پر ہے، مگر آپ کو کس نے کہا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ حرام کے روپے سے پالنا ہے، حرام کی روزی سے پالنا ہے، سود اور رشوت سے پالنا ہے، جھوٹ و دھوکے سے پالنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پیٹ پالنا ہے؟ پیٹ آپ پالنے والے ہو، رزق دینے والا تو اللہ ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ حرام مال سے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ نہ، حرام روزی کمانے کی ممانعت ہے، منع ہے، حرام حرام ہے. شادی سے پہلے کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، کبھی پڑھا کبھی سیکھا؟ آپ کو خوشخبری تو مل گئی شادی کے بعد کہ بیٹا ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، میں باپ بننے والا ہوں، میں ماں بننے والی ہوں. ابھی کتاب کھول کے پڑھا کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو میرے حقوق کیا ہیں، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ نہیں، پتہ چلا کہ کچھ خوشخبری ہے، فوراً خیال آیا کون سی اسکول میں داخل کرائیں گے، کون سی اسپتال میں نام لکھوائیں گے. ارے بھائی یہ ساری باتیں بات کی ہے، پہلے یہ تو سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو کیا کرنا ہے، بیٹا دیا تو کیا کرنا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہیں. کچھ نہیں سیکھنا. علم دین کا جیسے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ شعور ہی نہیں ہے. کتنا کہ تھوڑا بچہ بڑا ہوا تو قاری صاحب کو بلا کر قرآن پاک تھوڑا درست کرانے کی کوشش کر لی، اور ہمارے اسکولوں میں ایک دو پیریڈ اسلامیات کے لگے. اب وہ کیسے لگے، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا؟ بھائی انہوں نے اسلام پڑھا، اسلام سیکھا ہے. قرآن پاک قاری صاحب لگا دیا تھا، قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا دیا، سکھا دیا. 2-4-5 مہینے میں قاری صاحب نے قرآن پڑھایا. اب وہ صحیح پڑھایا غلط پڑھایا یہ تو پوچھنے کا بھی والد تھوڑی گئے تھے. والد صاحب تو ٹیوشن کی خبر لینے کے لیے جاتے تھے کہ ٹیوشن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. قاری صاحب رکھا تھا 1500 روپے میں، ٹیوشن رکھا تھا 15,000 روپے میں. قرآن پڑھانا تو 1500 روپے کا قاری صاحب چاہیے، اور انگلش اور ٹیوشن پڑھانا اسکول تو 15,000 روپے کا ٹیچر چاہیے. اتنا تو فرق کیا ہوا ہے ہم ہی لوگوں نے دین اور دنیا کی تعلیم کے اندر. اور اگر بیٹے نے کبھی مدنی ماحول مل گیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا، کسی عاشق رسول کی صحبت نصیب ہو گئی، مدنی انعامات و مدنی قافلے والے کی صحبت نصیب ہو گئی، اور گھر میں آ کر کہے گا کہ امی جان ابو جان 1 ماہ کے مدنی قافلے کی اجازت دے دی، بیٹھ جا، پڑھائی خراب ہو جائے گی. اسکول کی چھٹیاں کرے گا، کالج کی چھٹیاں کرے گا. ارے اللہ کے بندو، تم نے تو علم دین سکھایا نہیں تمہاری اولاد کو. آج دعوت اسلامی والا بلا رہا ہے اللہ کی راہ میں تو ماتھا چوم کر اجازت دے دو نا. یہ غوث پاک کی والدہ نے غوث پاک کو نہیں بھیج دیا بغداد کہ جا بیٹا قیامت کے روز ملیں گے؟ میں نے خود امیر اہل سنت کو چند دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے، مبلغین سے سنا ہے. مبلغین کو فرماتے تھے کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، احمد رضا، عبید رضا اتاری المدنی اور بلال رضا اتاری المدنی. آپ فرماتے ہیں دونوں کو لے جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے. میں اس بات پر راضی ہوں کہ یہ جائیں مدنی کام کریں، میں قیامت کے روز میرے بیٹوں سے ملاقات کروں گا.